کچھ عورتیں بی بی آمنہ کے گھر بھی آئیں. جب انہوں نے سنا کہ بچے کا والد تو فوت ہو گیا تو وہ سوچنے میں پڑ گئی کہ ہم بچے کو پالیں گے بھی صحیح، باپ تو ہے نہیں، تو ہمیں کون انعام دے گا، تو محنت کا فائدہ کوئی نہیں، لہذا وہ بچے کو لیے بغیر چلی گئی. اب جب انہوں نے بچوں کو نہ لیا تو بی بی آمنہ کے دل پہ اور زیادہ زخم لگا. ایک تو خاوند جدا تھا اور دوسرا اب ان کے بیٹے کو کوئی پالنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا. تو بی بی آمنہ سوچ رہی تھی اے کاش میرا خاوند زندہ ہوتا، وہ میرے بچے کے لیے کھلونے لاتا، اے کاش میرا بچہ بڑا ہوتا تو باپ اس کو انگلی پکڑ کے بازار کی سیر کروانے کے لیے جاتا. مگر بی بی آمنہ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر یہ ہے کہ اے آمنہ اس کے لیے باپ کو کھلونے لانے کی ضرورت نہیں، میں اس بچے کے لیے آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دوں گا. اور بی بی آمنہ پریشان نہ ہو کہ بچہ بڑا ہوا تو باپ انگلی پکڑ کے بازار کی سیر کروائے گا، یہ وہ بچہ ہے میں اس کو عرشوں پہ بلا کے اپنی جنتوں کی سیر کروا دوں گا. چنانچہ حلیمہ سعدیہ بی بی آمنہ کے گھر پہنچی. انہوں نے کہا کہ جی میں بچہ لینے کے لیے آئی ہوں. بی بی آمنہ نے بتا دیا کہ چارپائی پہ بچہ سویا ہوا ہے اور بچے کے اوپر پتلی ململ کا کپڑا جو ہے وہ بچھایا گیا ہے. تو بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا کہ بچے کا باپ نہیں ہے، مگر میرے دل میں خیال آیا کہ میں بچے کو دیکھوں تو صحیح کہ بچہ کیسا ہے. وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے وہ تھوڑا سا کپڑا ہٹایا نا تو بچہ سویا ہوا تھا. کپڑا ہٹنے سے بچے نے آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھ کر مسکرایا. اب اس بچے کی مسکراہٹ میں اتنی خوبصورتی تھی کہ میں تو دل ہی دے بیٹھی. اور میں نے دل میں سوچا حلیمہ تجھے پیسے تو نہیں ملیں گے لیکن اس بچے کی جو مسکراہٹ ملے گی اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. تو میں نے فیصلہ کر لیا میں نے بچے کو لینا ہے، کچھ ملے یا نہ ملے.